السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علیکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن بلائی سے فلی انفسکم بس اس کا فائدہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، وما تنفقون اور جو بھی تم خرچ کرو الا ابتغاء یہ کہ تلاش کرتے ہوئے وجہ اللہ اللہ کی رضامندی، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن بلائی سے یوفا علیکم پورا پورا صلہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کا تم کو، وانتم اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ تفسیری روایات میں اس کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنی مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ دار کی مدد کرنا بھی باعث اجر ہے، ہاں البتہ زکوٰۃ وغیرہ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء صدقہ جو ہے وہ تو ضرورت مندوں کے لیے ہے، الذین وہ لوگ احصروا جو روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں، یعنی وہ روزی وغیرہ نہیں کما سکتے، یحسبوہم گمان کرتے ہیں ان کو الجاہل جاہل اغنیاء غنی من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعریفوہم آپ پہچان لیں گے ان کو بسیماہم ان کے چہروں سے، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے الناس لوگوں سے الحافاً چمٹ کر، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن بلائی سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ الحافاً کا مطلب ہے چمٹ کر سوال کرنا، یعنی وہ اس میں ان اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی اس بات کو وہ اپنی عزت اور خودداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک کھجور یا دو کھجور یا پھر ایک یا دو لقمے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ پیشہ ور گداگروں کی بجائے ان لوگوں کو تلاش کرو جو ضرورت مند ہیں، یعنی پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان لوگوں پر خرچ کرو۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی کفالت کر سکے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے تو وہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ یا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو بار بار لوگوں سے سوال کرتا ہے، یعنی صرف اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، تو وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کو والنہار دن کو سرًا چھپ کر وعلانیۃ اور ظاہری طور پر، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر
والا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں سود کا یعنی ربا کا ذکر ہے۔ الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ شیطان کہ بدحواس کر دیا ہو اس کو شیطان نے من المس چھونے سے، ذالکہ یہ حالت اس وجہ سے بینہم قالو کہ بے شک کہا انہوں نے انما البیع بے شک خرید و فروخت مثل ربا سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے البیع خرید و فروخت کو، وحرم الربا اور حرام کیا سود کو، فمن پس وہ شخص جاءہ کہ آئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز آ گیا، فلاح تو اس کے لیے ہے ما سلفا جو اس نے کیا، وامرہ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد سود سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد اور جو کوئی شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے۔ ربا کا لفظی معنی ہے زیادہ ہونا اور بڑھنا، اصطلاحی معنی وہ فیس سے اضافہ جو انسان اپنی رقم پر فکس ریٹ سے زیادہ وصول کرتا ہے، یعنی وہ معین اضافہ جو قرض دینے والا مقروض سے اپنی رقم پر وصول کرتا ہے اس اضافے کا نام سود ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو پیسے ادھار دیں 1000 روپیہ اس شرط پر کہ واپسی 1050 ہوگی تو یہ سود ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلو قرض جر منفعتا فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے، بے شک وہ ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے۔ جس طرح کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بینک سے قرض لیں گے اس پر سود نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ وہ اس انسان کو فائدہ ہی حاصل ہو، یعنی بعض دفعہ انسان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، یعنی نقصان تو اس شخص کا ہوگا لیکن وہ بینک کو یا پھر جس سے اس نے قرض لیا ہوگا اسے تو پوری رقم ہی واپس کرے گا، تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے، ایک طرح کی زیادتی ہے، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دیتا، یعنی ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کی صدقے کے طور پر مدد نہیں کر سکتے، اگر ہم قرض دے کر ہی مدد کریں لیکن اس پر بھی نفع حاصل کریں، یعنی یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس بات کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری آیات اتری وہ سود کی تھی، اس لیے سود سے بچو، ہر اس چیز سے دور رہو جس میں سود ملوث ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک طرح ہے، لیکن تجارت اور سود میں بہت فرق ہے۔ سود میں انسان کو کسی خطرے کا، کسی نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن تجارت میں خطرہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی۔ اس طرح تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے، سرمایہ بھی، وقت بھی، لیکن سود میں صرف سرمایہ ہوتا ہے، کوئی محنت کا عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی انسان کا وقت برباد نہیں ہوتا۔ تجارت میں انسان کی
ذہانت بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن سود میں ذہانت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ انسان ایک دفعہ ہی پیسہ لگا دیتا ہے، خود آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو نفع ملتا رہتا ہے۔ اس طرح تجارت میں کوئی فکس ریٹ اضافہ نہیں ہوتا، یعنی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اتنا نفع حاصل ہوگا بھی کہ نہیں، لیکن سود میں انسان کو پتہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی رقم ملتی رہے گی۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت والے دن ایسے اٹھے گا جیسے کوئی مجنون یا دیوانہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد سود سے باز آ گیا تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی دوبارہ سودی معاملہ کرتا ہے، یعنی پتہ ہونے کے باوجود سود کھاتا بھی ہے اور سود دیتا بھی ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، ربا، سود کو، ویربی، اور اضافہ کرتا ہے صدقات میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار، ہر کافر کو، اثیم، گنہگار کو۔ اس آیت میں سود کے نقصانات اور صدقے کی برکتوں کا ذکر ہے، یعنی سود سے بے شک ہمیں نظر آتا ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے اس کا کوئی بھی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ سود میں انسان کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ البتہ صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔